ناظرین میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کی جو ٹرائنگل ہے اس میں سے کوئی ایک فریق ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا تو ہم آمکوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ جناب والا سب ایک ہیں، پاکستان کے خلاف سب ایک۔ ہاں، پاکستان کے پاس ایٹمی اسلحہ نہ ہوتا تو ممکن ہے اسرائیل جو ہے ہماری حمایت میں ہوتا، امریکہ مخالفت کرتا، امریکہ ہماری حمایت میں ہوتا، امریکہ اسرائیل مخالفت کرتا، لیکن آپ کے ایٹمی پروگرام نہیں، اور ایٹمی پروگرام بھی آپ کے پاس ہوا جو دنیا کا بہترین میزائل سسٹم ہے، اتنا ایکوریٹ، اتنا مضبوط اور اتنا بہترین میزائل سسٹم کا نظام حضور والا امریکہ کے پاس نہیں ہے، روس کے پاس نہیں ہے، چائنا کا مجھے نہیں پتا۔ وہ آپ کو معاف کریں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ جتنی مرضی ہم یہ دگڑ چوت جو ہیں ادھر یہ 2 نمبر سیاستدان اور یہ سو کالڈ یہ لبرل اور بغیرت بریگیڈ جتنا بھی ہے، اس سے فوج کو جتنی مرضی دشنام ترازی کرانے، لان تان کرانے، گالی گلوچ کرانے، جو اللہ نے رشتہ اس ملک کی فوج اور عوام کے درمیان قائم کر دیا ہے وہ قیامت تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سر یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھیں نا، نون لیگ کو آزما لیا، پیپل پارٹی کو آزما لیا، ایم کو آزما لیا، عمران خان والی پارٹی کو آزما رہے ہیں، اس سے پہلے درجنوں پارٹیاں اور مختلف ناموں ان سب کو آزماتے آئے ہیں نا ہم آج تک۔ یہ بات تو طے ہے، کرپشن سب کرتے ہوں گے، سب کرتے ہیں، سیاستدان بھی کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے، جج بھی کرتے ہیں، صحافی بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے کم کرپشن اور سب سے سخت احتساب کا نظام فوج میں ہے۔ کرپشن کے الزام پہ کبھی کبھی اناؤنس کرتے ہیں جرنیلوں کو، بریگیڈیئروں کو 20 سال قید نہیں دی گئی، پھانسیاں دی گئی ہیں جناب والا۔ یہ جس بریگیڈیئر کو پھانسی ملی تھی وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اسلحے کی سودے بازی کر رہا تھا نا جرمنی میں بیٹھ کر، کوئی گھپلا کرنے جا رہا تھا اور تون کے رکھ دیا، اور ایک لمحے کا توقف نہیں کرتے۔ اگر کوئی ریسرچ اسکالر کوشش کرے صرف پچھلے 10 سال کا جو فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں نا افسروں اور جوانوں کو، اس کا ریکارڈ نکلوا لے تو واللہ آپ کا 14 طبق روشن ہو جائیں۔ پتہ نہیں یہ کیا حکمت عملی ہے ISPR کی کہ وہ یہ کبھی بھی اس طرح کی رپورٹ دیتا نہیں ہے۔ یہ اس میں کیا سیکورٹی ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو سیدھی مطلب ایک چلیے ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا اپنی حکمت عملی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے سر کہ سارا کچھ تو آزما کر لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کو تو کچھ کہنا نہیں ہے اس فوج کو۔ یہ بات ہم سے زیادہ امریکہ جانتا ہے، اسرائیل جانتا ہے، انڈیا جانتا ہے۔ اب امریکہ نے کیا کیا؟ ویسے تو وہ میسنا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا ہر بات میں، کبھی وہ آپس میں مذاکرات کرانے کی پیشکش کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ انڈیا کی مدد کے لیے انہوں نے پرسوں چوتھ ہم پہ بہت بڑا سفارتی دھماکہ حالانکہ یہ رپورٹ جاری کر دیا کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کو بڑا بڑھاوا مل رہا ہے۔ یہ امریکن رپورٹ ہے جس کی شدت سے تردید کی ہے آج ہماری دفتر خارجہ کی وہ محترمہ جو ہیں، انہوں نے ترجمان نے، انہوں نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ایسے جن جماعتوں کو تم نے نام لیے ہیں، ان سے تو ہماری جنگ ہو رہی ہے، ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی اور شہری انہوں نے مار دیے، ہم ان کو مار رہے ہیں، ان کا قلع کما کر رہے ہیں، ہر روز اس ملک ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان کی پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے سوال، میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سفارتی جارحیت، انہوں نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں، اس کی پشت پناہی کرنے والے کہاں رہتے ہیں، کون ہیں جو TTP کو یا حلال ہند کو سپلائی کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے، کس کی اڈے ہیں جہاں پر یہ پناہ لیتے ہیں جا کے، ان کا نام لیتے تمہیں موت پڑتی ہے، تمہاری زبان پہ تمہارے دندر پڑ جاتی ہے، زبان کو فالج ہو جاتا ہے۔
اس طرف تم آتے نہیں ہو. تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو جیش ہے، یہ جو ادھر ہے، یہ داعش ہے جو اس میں افغانستان میں، یہ انڈیا نے بنائی ہے. یہ اس نے بنائی ہے ڈوال نے. اس کا جھنڈا ہی اور ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ادھر چنائی میں ہے. تم نے خود یہ ثبوت پکڑے ہیں. جب ادھر تم نے یہ ادھر قندھار کی طرف جو حملہ ہوا تھا، جس میں تمہارا وہ بہت بڑا جاسوسی جہاز بھی گرا ہے، اور تم نے وہاں جو تم نے اس کے بعد ایئر اٹیک کیا تھا جس میں لوگ مارے گئے، کیا ان میں تم نے لاشیں، را کے ایجنٹوں کی 6 لاشیں نہیں برآمد کی؟ کون تھے وہ پاکستانی تھے. سپانسر کون کر رہا ہے دہشت گردی کو؟ انڈیا کر رہا ہے، پاکستان نہیں کر رہا. پاکستان تو لڑ رہا ہے دہشت گردوں سے. پاکستان نے لشکر طیبہ پہ پابندی لگا دی، آرات پہ، ہر جماعت پہ پاکستان نے پابندی لگا دی. ان کو ان کے جو ان کے ویلفیئر کام تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی. اور تم کہہ رہے ہو جناب کہ پاکستان، اس دفعہ پاکستان نے بڑا خاص ٹھوکا ہے ان کو. اور اب ان کو یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کا نقشہ جیسے بدل ہے نا، خاص طور سے ادھر خطے میں، آج تو بھوٹان جیسے ملک نے سر اٹھا دیا ہے، نیپال ڈٹ کے کھڑا ہے، بنگلہ دیش سامنے آ گیا ہے. امید کریں کہ اگلے 2-4 دن میں مالدیپ کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گی ایسی. سری لنکا سے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے گھبرانے والی بات ہے. پروڈکشنیں ہو رہی ہیں تیسری عالمی جنگ کی اور حملے کی. یہ بیچارہ کیا حملہ کرے گا انڈیا پاکستان پہ؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے پاکستان پہ حملہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا. جتنی مرضی فوج ہے نہیں کر سکتا. امریکہ جیسے 10 ملک بھی پیچھے کھڑے ہو جائے نہیں کرتا. روس نے انکار کر دیا. اس نے کہا بھائی جان میں تمہارے اور چین کے درمیان کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. میں چین کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. میں نے چین سے جنگ نہیں کرنی. تم معاملے نہیں لگتے کہ ایک طرف مجھے تم نے بیوقوف بنایا، ادھر امریکہ کو بنا رہے ہو، لگے رہو امریکہ کے ساتھ ہی. وما علینا الا البلاغ المبین. درخواست ہے ناظرین قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اور پڑھیے. جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کا بہت شکریہ.